बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? आज हम एक ऐसे पैगंबर की बात करेंगे जिन्हें कुरान मजीद में सच्चा नबी कहा गया है, जिन्होंने अल्लाह की खातर हिजरत की, जो हर किस्म की ज़बानों के माहिर थे। उन्होंने दीन इलाही की तबलीग के साथ साथ सियासत और शहरी ज़िंदगी की तालीम भी दी। इसके साथ साथ कलम से लिखना, कपड़े सीने का तरीका भी ईजाद किया। जो बेहद गौर फिक्र करने वाले नबी थे, जिन्होंने अपनी अक्ल व हिम्मत से असला भी ईजाद किया और नाप तोल के तरीके भी वाज़िया किए। इन्होंने अपनी उम्मत के लोगों को ये पेशन गोई भी की कि इनकी तरह बहुत से अंबिया इकराम तशरीफ़ लाएंगे जो सब के सब पाक होंगे और अल्लाह के दीन को राइज करेंगे। इन सच्चे और पाक नबी का नाम हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम है। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के चंद वाक़यात बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले पैगंबर थे, जो ज़मीन पर इंसानी बस्तियाँ बसाने वाले पहले फ़र्द थे, इसलिए इन्हें अबू अल बशर भी कहा जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इनके बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत से नवाजा गया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का नूर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की वसालत से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, और इसी तरह आप हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब की बुनियाद करार पाते हैं। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 1000 साल का फ़ासला है, और इसी मुनासबत से आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाप के दादा हैं। रवायात के मुताबिक हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले लोगों को पढ़ने लिखने और तालीम का दर्स दिया, बल्कि अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इसी में सर्फ किया। चुनाचे इसी वजह से लोग आप अलैहिस्सलाम को अदरीस यानी दर्स देने वाला कहते हैं। आपका असल नाम खनूख है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो इनके पैरोकार बहुत थोड़ी तादाद में रह गए। काबिल की औलाद ने कुफ्र शिरक और बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की कायम करदा शरई हदूद को पमाल किया जा रहा था, और यही वक्त था जब अल्लाह करीम ने इस बिगड़ी हुई कौम में अपना नबी भेजा और इस पाक मुनसब के लिए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। नबूवत के मुनसब पर फायज होते ही आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में भटके हुए लोगों में तबलीग का काम शुरू कर दिया। कुरान मजीद की 2 सूरतों में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। सूरह मरियम की आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को सच्चा नबी कहा है। सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 85 और 86 में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और जुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम के साथ आप अलैहिस्सलाम को भी सब्र वाला और नेक बख्त कहा गया है। जब हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने तबलीग और एक अल्लाह की इबादत की तरफ इन्हें बुलाया तो इस अयाश परस्त कौम को बहुत गुस्सा आया। वो आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए और आप अलैहिस्सलाम और आपके पैरोकारों को तरह तरह की अज़ीतें देने लगे। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने उनकी अज़ीतों से तंग आकर बाइबल से हिजरत का इरादा कर लिया और अपने पैरोकारों को मुतला किया, और अपने इस फैसले से बताया चूँकि बाइबल दरियाए फुरात और दरियाए दजला के किनारे एक सरसब्ज़ खित्ता था, लिहाजा लोगों के लिए इस जगह से हिजरत करना काफ़ी मुश्किल था। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के समझाने पर वो लोग हिजरत करने पर तैयार हो गए, और आप अलैहिस्सलाम और आपके पैरोकारों ने बाइबल से मिस्र का रुख किया और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए। चूँकि बाइबल से भी ज़्यादा ये खित्ता सरसब्ज़ था तो वो लोग खुश हो गए। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने यहाँ के लोगों में दर्स व तबलीग का काम जारी रखा। आप अलैहिस्सलाम इस वक्त उन लोगों के दरमियान राइज तमाम ज़बानों से वाकिफ़ थे और उन्हें जानते थे, और आवाम को उन्हीं की ज़बान में दर्स देते थे। तफसीर मारूफुल कुरान के मुताबिक हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम
حضرت نوح علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا، اور آپ ہی نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور کپڑے سینے کا طریقہ ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ ہی نے متعارف کروائے، اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ہی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قبیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے وعظ و خطاب کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کرتے ہیں اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظر میں انہیں دیکھا جاتا تھا۔ فرشتے ان کی صحبت میں آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی صحبت میں کافی دیر تک انسانی شکل میں بیٹھے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمات پر مامور ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے شوق ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کی اجازت سے ان کو دوزخ دکھائی، تو دوزخ دیکھ کر وہ جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا حاکم مجھے حکم نہیں دے گا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس آئے اور اس فرشتے نے ان کی پوری بات سنی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا، اچھا آپ علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ چھٹے آسمان پر رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول ہیں۔ واللہ عالم۔ اس سلسلے میں متفق علماء احادیث یہ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک وعظ و تبلیغ اور دوسرا آل قبیل کے ساتھ جہاد۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پہلی کوشش یہی رہی ہے کہ وہ تبلیغ سے آل قبیل کو خدا کے راستے پر لے آئیں اور کفر و شرک سے جان چھڑا دیں، لیکن شیطان نے پوری طرح انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ لوگ راہ خداوندی پر آ جائیں اور دنیا کفر و شرک سے بچ جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب ان کو وعظ و تبلیغ کرتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے، جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو ان کے راہ راست پر آنے کی، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے
اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کو ساتھ لیا اور آل قبیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دلائی اور بہت سے لوگ راہ حق پر شامل ہو گئے۔ حلال بن یصاف کی موجودگی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ قرآن پاک کی اس آیت یعنی ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ پھر تو اور زیادہ اعمال کرنے چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمانوں کی طرف چلا گیا، اور جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کو چوتھے آسمان پر ہی ملک الموت مل گئے جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ان کے بارے میں ملک الموت سے ذکر کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو فرشتے نے جواب دیا، وہ میری پشت پر سوار ہیں۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، واہ، مجھے اللہ پاک کی طرف سے کہا گیا تھا کہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لوں، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، اور یہی سوچتے ہوئے میں یہاں سے جا رہا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام نے جو قاعد و ضابط اور قانون واضح کیے وہ زمانے کے تمام طبقات کے لیے قابل قبول تھے۔ کرۂ ارض کو انتظامات کی غرض سے 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے لیے ایک حاکم مقرر کیا، اور اس جغرافیائی تقسیم کے لحاظ سے قوانین واضح کیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی شریعت میں روزہ رکھنے، قربانی کرنے اور مخصوص ایام میں عید کے دن بھی مقرر کیے۔ شہروں میں سڑکوں کا جال بچھایا، کاروبار کے لیے مارکیٹیں بنوائیں، کھیل کود کے لیے میدانات بنوائے، اور مکانات اور دوسری عمارتوں کو نقشے اور پلاننگ کے تحت تعمیر کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے نوع انسان کو 3 طبقات میں تقسیم کیا: علماء، بادشاہ اور رایا۔ علماء کرام کو پہلا درجہ دیا گیا جو کہ رب کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رایا کے معاملات کا جواب دہ ہیں۔ بادشاہ کو دوسرا طبقہ دیا گیا کیونکہ وہ اپنے نفس کے علاوہ رایا کے معاملات کا جواب دہ ہیں، جبکہ رایا کیونکہ صرف اپنے ہی نفس کا جواب دہ ہے انہیں تیسرے درجے میں رکھا گیا۔ لیکن یہ طبقات رنگ و نسل اور خاندانی لحاظ سے نہیں تھے۔ معزز ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور موت کے متعلق مختلف رائے ہیں۔ مختلف علماء کرام کے نزدیک وہ زندہ ہیں اور جنت میں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ چھٹے آسمان پر موجود ہیں، اور کچھ کا ماننا ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر موجود ہیں۔ واللہ عالم کہ اس بات میں حقیقت کیا ہے، یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے پاس ان کے بارے میں جو معلومات تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔